بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے اب ایک پکا کتابچہ چھپوا لیا اپنی کارکردگی کا، اور وہ کتابچہ جو ہے وہ ہر جج کو پیش کر دیتے ہیں۔ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، واقعی انہوں نے کتابچہ چھپوایا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے شہباز شریف کی کارکردگی، اور پورا اس کے اوپر فلاں سن سے لے کے فلاں سن تک اس کا ٹائٹل دے کے اندر اپنی کارکردگی کے بارے میں انہوں نے وہ کتابچہ چھپوایا۔ اور وہ کتابچہ جو ہے وہ ججز کو دینے کے لیے، یعنی جن فورم پر وہ اپیئر ہوتے ہیں اپنی کارکردگی کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو وہ اپنی ججز کو دینے کے لیے جو ہے وہ چھپوا دیا۔ کچھ دن پہلے نیب کا جج کو بھی انہوں نے وہ کتابچہ پیش کیا تھا، اور آج جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج سید علی عباس کو بھی انہوں نے، جو ڈیوٹی جج تھے بینکنگ کورٹ کے ججز تو ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئے، ٹرانسفر ہوئے ہیں، اس پر ہم بارہا بات کر چکے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب آج ڈیوٹی جج کے سامنے جب پری ارسٹ بیل کے لیے اس میں ایکسٹینشن کے لیے پیش ہوئے حمزہ کے ساتھ، تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ کتابچہ پیش کیا جس کو جج صاحب نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب معاملہ یہ تھا، میں آپ کو اس پوری کارروائی کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جب کچھ تفتیشی افسر نے، ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے کچھ باتیں کی تو وہ غصے میں آ گئے۔ غصے میں آ کر انہوں نے پھر کیا تقریر کی، اور اس تقریر کے ڈینائل میں پھر ایف آئی اے کا کیا موقف سامنے آیا ہے، یہ تفصیلات آپ کو بتانا ضروری ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں، یہ جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، اور یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، اور اس منی لانڈرنگ میں شہباز شریف صاحب، حمزہ، سلمان اور باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان پر الزامات ہیں۔ شہباز شریف صاحب ایک پیشی دے چکے ہیں ایف آئی اے کے سامنے، اور حمزہ بھی ایک دفعہ پیش ہو چکے ہیں۔ دونوں سے کچھ سوالات کیے گئے تھے، اس پر میں نے ویڈیوز کی تھیں، دونوں سے سوالات کیے گئے تھے اور ان سوالوں کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا حمزہ سے پوچھیں، حمزہ کہتے تھے کہ مجھے کیا پتا، میں تو سیاست میں مصروف تھا، مجھے نہیں پتا یہ پیسے کہاں سے آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی سلمان شہباز سے جا کے پوچھیں، سلمان شہباز یہاں پر اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس پس منظر ہے، اور آج جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ڈیوٹی جج سید علی عباس صاحب کے سامنے، جو کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کے سامنے پیش ہوئے اور درخواست کی کہ ان کی جو پری ارسٹ بیل ہے اس کی مدت میں توسیع کر دی جائے۔ اچھا، اب 11:17 پر شہباز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں اور 11:35 تک یہ معاملہ چلا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کوئی 15 منٹ، تقریباً 13-14 منٹ، 15 منٹ۔ لیکن اس 15 منٹ میں ساری کی ساری تقریر شہباز شریف صاحب نے ہی کی ہے زیادہ۔ ایک آدھ منٹ جو ہے وہ جو ایف آئی اے کے تفتیشی افسر تھے علی مردان، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے، انہوں نے لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے انہوں نے آگے جج صاحب کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے تفتیش جوائن کر لی ہے، لیکن تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک دفعہ یہ آئے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ چونکہ پیش نہیں ہوئے تو اس لیے ہم نے ان کو نوٹس جاری کیا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ سنتے ہی تھوڑا غصے میں آ گئے اور انہوں نے بولنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایف آئی اے کی ٹیم نے ہراساں کیا۔ انہوں نے کہا کہ حمزہ نے جواب جمع کرا دیا ہے ان کو، حالانکہ حمزہ نے جواب نہیں دیا۔ حمزہ نے ان کو کہا تھا کہ میرے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں ثبوت پیش کریں گے، ایف آئی اے کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا، لیکن آج عدالت میں شہباز شریف نے کہا کہ حمزہ نے جواب جمع کرا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے شوگر ملز میں اپنی فیملی کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، یعنی میں نے اپنے فیملی بزنس کے انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فیصلے کیے، اور اس سے میری فیملی کا جو بزنس ہے وہ متاثر ہوا، ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے غریب عوام کی بہت خدمت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے فیملی کے افراد کی مخالفت کر کے غریبوں کو سستی چینی فروخت کی، یعنی میری فیملی کا، میرے بچوں کا مجھ پر دباؤ تھا کہ ایسا نہ کرے، لیکن میں نے پھر بھی ایسا کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سستی بجلی کے منصوبے لگائے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، زراعت اور فیکٹریاں بند ہو چکی تھیں، اور میں نے چائنا کے ساتھ مل کر سستی بجلی کے منصوبے لگائے اور اس قوم کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیب کے کیسز کے بعد وہی کیسز جو ہیں وہ ایف آئی اے کو دے دیے گئے ہیں۔ اب یہ شکایتیں لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب جج صاحب کو، اور جج صاحب ان کی بات سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایف آئی اے کو جواب دے چکا ہوں، حالانکہ شہباز شریف صاحب نے یہ غلط بیانی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایف آئی اے کو، جب وہ 22 تاریخ کو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے تھے یا 24 تاریخ کو غالباً، تو انہوں نے ایف آئی اے کو جواب نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے کیا پتا ہے منی لانڈرنگ کیسے ہوئی ہے، حمزہ سے پوچھیں جو سی ای او تھا، یا سلمان سے پوچھیں جو ڈائریکٹر تھا، مجھے کیا پتا، میرے بچوں نے اگر کیا تو ان سے جا کے پوچھیں۔ اور پھر اسی طرح سے وہ ان سے جو سوالات کیے گئے اس کو انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، ٹال مٹول کر دی تھی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایف آئی اے کو جواب دے دیا ہے، جمع کرا دیا ہے، حالانکہ ایف آئی اے کہتا ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا اور ہم نے ان کو دوبارہ بلایا ہے، دوبارہ یہ نہیں آئے تو ہم نے ان کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے پھر مزید یہاں تک پہنچتے پہنچتے شہباز شریف صاحب کا پارا جو ہے وہ تھوڑا سا اور ہائی ہو گیا، ٹون بھی تھوڑی بلند ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے افراد نے میرے ساتھ بےہودہ گفتگو کی۔ کیا بےہودہ گفتگو کی اس کی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ افسران جو ہے وہ ہنستے رہے،
میری جو ہے وہ میری باتیں سن کے ہنستے رہے، زور زور سے کہہ لگاتے رہے، اور ایک افسر جو تھا وہ اپنے ماتحتوں کو زور زور سے میرے سامنے ڈانٹنے لگا، یہ بتانے کے لیے کہ جی میرا بڑا روب ہے اور میں بڑا روب دار افسر ہوں، اور وہ ان کو ڈانٹ کے میرے اوپر روب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جیسے دیا شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ یہ میرے سامنے بدتمیزی ہو رہی ہے تو میں پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے کہا اور میں نے کہا ان کو ایف آئی اے کو کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میں نے قوم کی خدمت کی ہے، میں نے اربوں روپے بچائے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کے جو افسران تھے یہ میرا اونچی اونچی آواز میں ہنستے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ شہباز شریف صاحب نے عدالت کو سب کچھ کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ توہین آمیز رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، تو اس پر جج صاحب نے ایف آئی اے کو پابند کیا کہ آپ ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ یہ عدالت نے ہدایت کی ایف آئی اے افسران کو۔ اچھا، اب یہ تو شہباز شریف صاحب نے جو کہنا تھا سو کہا، لیکن اس پر ایف آئی اے کا رد عمل بھی آیا ہے۔ اس پر ایف آئی اے کا رد عمل کیا آیا ہے یہ میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آج چونکہ تاریخ لینی تھی تو شہباز شریف صاحب نے وہی کتابچہ جو ہے وہ جج صاحب کو پیش کیا کہ جی یہ میری کارکردگی ہے، تو جج صاحب نے وہ کتابچہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ جمع کرا دیں، ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ انہوں نے کہا جی ان کو دے دیں، ایف آئی اے کو دیں۔ انہوں نے کہا جی ایف آئی اے کو میں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر ہمیں نہیں چاہیے، اگر آپ ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ جج صاحب نے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو ملزم ہے وہ اگر کوئی ڈاکومنٹ یا اس کا وکیل کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ جو سامنے یعنی روسٹرم اور بینچ کے درمیان میں جہاں جو عدالتی عملہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کو پکڑاتے ہیں اور وہ آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے وہ کتابچہ جو ہے وہ ان کو پکڑایا عدالتی عملے کو کہ وہ آگے جج صاحب کو پکڑا دیں، لیکن جج صاحب نے وہ کتابچہ نہیں لیا، کیونکہ وہ یہ رام کہانی کئی دفعہ پہلے بھی سن چکے تھے شاید۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیں، ویسے بھی وہ ڈیوٹی جج تھے، ٹرائل نہیں سن رہے۔ اچھا، اب اس میں ایک تو یہ ہوا، دوسرا انہوں نے تاریخ مانگی اور پہلے ہی جج صاحب نے زیادہ ٹائم کی ان کو تاریخ دی، 29 جولائی کی تاریخ دی، لیکن نون لیگ جو ہے وہ آج لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر ملک سرود احمد صاحب کو جو ہے وہ لے کر گئی ہوئی تھی اپنے ساتھ، اور ملک سرود صاحب نے اصرار کر کے، آواز اونچی کر کے اور اصرار کر کے جو ہے وہ اس میں ایکسٹینشن لی، 29 جولائی کی وجہ 2 اگست کی تاریخ انہوں نے لے لی، حالانکہ 29 جولائی پر جج صاحب مصر تھے کہ میں نے پہلے ہی اتنی لمبی ڈیٹ دے دی ہے اور یہ پری اریسٹ بیل ہے، اتنی لمبی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی، تو میں نے 29 جولائی دے دی ہے، لیکن اصرار کیا ملک سرود صاحب نے کہ جو ہے وہ اس کو آپ مزید ایکسٹینڈ کریں، اور پھر 2 اگست تک کی ایکسٹینشن ہوئی۔ یہ عدالتیں جو لوگ کور کرتے ہیں یا جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب آپ بار کے صدر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور بار کا صدر پھر اپنے ساتھ ایک پوری طاقت لے کر جاتا ہے، یعنی اور بھی لوگوں کو لے کر جاتا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ عدالتوں پر ایک تھوڑا سا اپنا ایک اس کو پریشرائز کرنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کیس میں تھا، لیکن اکثر ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ پچھلے دنوں اسی طرح ہوا کہ بار کے ایک عہدیدار جو ہیں وہ قاسم خان صاحب کی عدالت میں بیل لینے کے لیے آئے، بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر ینگ وکیلوں کو ساتھ لے کر آ گئے، تو وہ بیل ڈینائی ہوئی۔ قاسم خان صاحب نے جاتے جاتے ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ مجمع لے کر آنے سے بیلیں نہیں ملتی، تو آگے سے جو بار کے عہدیدار تھے انہوں نے کہا نہیں میں تو کوئی مجمع لے کر نہیں آیا، لیکن جیسے وہ باہر نکلے تو سارے جو وکلا ساتھ آئے تھے کافی سارے، رش عدالت سے آدھا رش کم ہو گیا۔ تو یہ عدالتوں میں ہمارے ہاں چلتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایف آئی اے نے کیا جواب دیا۔ تو دیکھیے ایف آئی اے نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے اور اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو ہراساں نہیں کیا، انہیں بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، جب یہ ہمارے پاس آئے تھے پیشی پر ہم نے ان کو کافی پیش کی تھی اور میاں صاحب کہہ کے ان کو پکارا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کی رقم جو ہے جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئی تو یہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے میٹرو بس بنائی اور میں نے آرنج لائن ٹرین بنائی۔ پھر ان سے پوچھیں کہ ملازموں نے اربوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرائے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پنجاب کی بڑی خدمت کی ہے۔ پھر ان سے پوچھیں کہ ایف آئی اے اگر پوچھے کہ گاڑیوں پراپرٹی کیسے بنائی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جا کے میرے بچوں سے پوچھیں، اور انہوں نے کہا کہ بچوں سے اگر ہم پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وکیل عدالت کو جواب دیں گے۔ اور پھر یہ بھی ایف آئی اے نے کہا کہ یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ جو سوال و جواب ہم ان سے کر رہے ہیں اس کو پبلک نہ کریں، یہ میڈیا کو جاری نہ کریں۔ تو یہ جو ہے وہ جواب ایف آئی اے کا شہباز شریف صاحب کی آج کے اس منی ہنگامہ، میں اس کو کہوں گا منی ہنگامہ جو ہوا، اور پھر وہ جو باتیں شہباز شریف صاحب نے کی وہ ساری باتیں عطا تارڑ صاحب نے باہر آ کر دہرائیں اور اسی کو میڈیا کے سامنے جاری کیا۔ تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کا جو موقف ہے، ان کی کارکردگی کا موقف، وہ میڈیا کے سامنے رکھا جائے اور اس کے لیے
عدالت کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پہلی مرتبہ استعمال نہیں کیا. شہباز شریف صاحب یہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں, جب بھی نیب کے ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں تب بھی وہ یہی کرتے ہیں اور اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ ججز ان کو روک دیتے ہیں, بعض دفعہ ججز ان کی بات سن لیتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ساری بات پھر میڈیا کے پاس آ جاتی ہے. اور شہباز شریف صاحب میڈیا کے نمائندوں سے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں نا, یہ ہماری کارکردگی تھی, آپ اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے. تو یہ صورتحال آج جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس رہی, جب پری اریسٹ بیل لینے کے لیے آئے تھے شہباز شریف صاحب اور حمزہ, اور ان کو بیل تو مل گئی ہے 2 اگست تک کے لیے, لیکن یہ جو کارروائی ہوئی ہے وہ ڈیوٹی جج کے سامنے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.